عذاب کیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دینا یہ کتنا بڑا گناہ فرمایا ہے، اور اس کی کیا وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اسے آپ سماعت فرمائیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ آج ہمارا معاشرہ جو گالی سے صبح کرتا ہے اور گالی سے رات کرتا ہے، اس معاشرے کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا انجام حضور کے نزدیک کیا ہے اور اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گالی گلوچ کرنے والوں نے جو کچھ ایک دوسرے کو کہا اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ دو لوگ جو ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، اس میں جس نے گالی کی ابتدا کی ہوگی گالی دینے کی، اس کا گناہ اس کے اوپر ہے۔ یعنی اگر دوسرے نے جواب میں گالی دی تو جواب میں جس نے گالی دی ہے اس کو تو گناہ ملے گا، لیکن اس پہل کرنے والے کو اللہ عز و جل زیادہ سزا عطا فرمائے گا، اور گناہ سب سے زیادہ اس کے نام اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو، اسے کبھی بھی زندگی میں مت بھولنا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائبین، صلحاء امت اور مومنین کے حقوق کو بیان کرنے والے اس حدیث کو اکثر بیان کرتے ہیں، اسے بھی آپ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ مسلمان کو گالی دینا، یوں کسی کو بھی گالی آپ نہیں دے سکتے، لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان کو گالی دی تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اور یہاں مجھے ایک حدیث شریف کا مفہوم یاد آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس حدیث کو ذہن میں نہیں رکھتے یا اس کے مفہوم کو ذہن میں نہیں رکھتے، اور ناواقفیت کی بنیاد پر آج بہت سارے کاروباری لوگ اپنے ملازمین کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا جب تک کہ اس کو گالی نہ دو اس کی سمجھ میں بات ہی نہیں آتی، گالی کے بغیر کام نہیں چلتا۔ لیکن فرمایا گیا جب کوئی بندہ مومن گالی بکتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو اللہ کی نظروں سے گر جائے اسے کون اٹھا سکتا ہے؟ اسے کون اٹھا سکتا ہے؟ آج مسلم محلوں کا حال دیکھیے، مسلم بچوں کا حال دیکھیے، مسلم نوجوانوں کا حال دیکھیے، تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ جہاں کثرت سے مسلمان رہتے ہیں وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماں بہن کی گالیاں بکتے دکھائی دیتے ہیں، اور گھروں میں بھی آج جھگڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے گالی گلوچ کے بغیر اپنی گفتگو کو نہ شروع کرتے ہیں نہ ختم کرتے ہیں۔ گالی بکنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کل بروز قیامت جس کو گالی بکی گئی اس کے نام اعمال کے اندر بندے کی نیکیوں کو منتقل کر دیا جائے گا، اور بندہ کل بروز قیامت اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ وہ مفلس ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزید ارشاد سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا خود کو تباہی میں ڈالنے کے قریب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے اپنے آپ۔ آج یہ
کہا جاتا ہے بربادی کے کچھ اسباب ہیں، کچھ معاملات ہیں کاروباری یہ، لیکن آپ حضور کے ارشاد کی روشنی میں سمجھیں اور ان خرابیوں کو تلاش کریں اور ان گناہوں کو تلاش کریں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت پنپ رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کے منہ کے اوپر وہ لفظ ہیں، وہ الفاظ ہیں اور وہ گالی گلوچ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عیاض بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ وہ مجھ سے کمزور ہے۔ توجہ چاہوں گا، سرکار کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں ایک بندہ مجھے گالی دیتا ہے اور یہ گالی دینے والا مجھ سے کمزور ہے، اگر میں اس سے بدلہ لے لوں تو مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کو گالی دینے والے دونوں آدمی شیطان ہیں، آپس میں بری باتیں کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر جھوٹی بہتان لگاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اس نے مجھے گالی دی میں بھی گالی دوں، یہ کمزور ہو کے گالی دے کے جا رہا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو انسان نہیں بلکہ ان دونوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان